پورا سال یہ کہتے ہیں عورتیں مسجدوں میں نہ آئے، فتنے کا خطرہ ہے، اور اس 12 ربیع الاول پہ آپ نے عورتوں کے لیے مسجدوں کو کھولا، عورتیں منبر کے اوپر کھڑی ہو کر بھنگڑے ڈال رہی ہیں۔ نمونہ رسول اللہ کی زندگی، دین شریعت رسول اللہ کا قول۔ کل 12 ربیع الاول کے اوپر پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، کیک بنائے گئے، ان کیکوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا گیا، نام محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، لیکن گستاخ پھر بھی اہل حدیث ہیں، گستاخ پھر بھی وہابی ہیں۔ آپ عاشق رسول ہیں، آپ کا دعویٰ ہے نام نبی کو کیک کے اوپر لکھ کر اس کے اوپر چھری کو چلا دیا، پھر بھی گستاخ ہم ہیں۔ اونٹ کے گلے کے اوپر چھری کو چلا کے حافظ آباد میں اس 12 ربیع الاول کو پچھلے سال ایک اونٹ کیا اس شخص نے، اس سال اس نے 2 اونٹ کیے ہیں کہ یہ بڑی عید سے بھی بڑی عید ہے، اس لیے میں ایک نہیں 2 اونٹ قربان کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ کے جوتوں کو لگنے والی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ اے میرے بریلوی بھائیوں، دعوت اصلاح ہے، کیا رسول اللہ کے اپنے جوتے ہوں ان کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھنا جائز ہے؟ اللہ کی قسم ان کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھنا جائز نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ آپ کو کس نے مغالطے میں ڈال دیا؟ رسول اللہ کے اپنے ہی جوتے کیوں نہ ہوں؟ یہ تو تشبیہ ہے نا، یہ تو شبیہ ہے نالین کی، ان کے اوپر نام نبی لکھتے ہو اور پھر معاذ اللہ آپ گواہ ہیں ان جوتوں کو اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ آ رہے ہیں، معاذ اللہ ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، غور کرنا ہے، کوئی تمثیل بیان نہیں کر رہا، کوئی مثال، کوئی موازنہ نہیں کر رہا، لیکن بات سمجھانے کے لیے اے میرے بریلوی بھائیوں، آپ کا سگا باپ ہو، آپ کے سگے باپ کی جوتیاں ہو، آپ تشبیہ کے طور پہ نہیں، اس کی اصلی جوتیاں بھی اٹھا کر وہ ایئرپورٹ پہ آئے، وہ آئے استقبال کرنے کے لیے، اس کی اپنی جوتیاں بھی اٹھا کر آپ اس کو لہرا کر استقبال کریں گے، اللہ کی قسم آپ کو جوتیاں مارے گا کہ اپنے باپ کا استقبال جوتیاں لہرا کے کر رہے ہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے صرف چند گزارشات کو رکھنا ہے۔ ایک بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے، شریعت کس چیز کا نام ہے۔ دین اور شریعت کہتے کس کو ہیں، اور آج اور کل ہم نے جو مناظر اور مظاہر دیکھے، کیا وہ دین ہیں، کیا وہ شریعت ہیں یا نہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، جیسے ہی میں پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کے ذہن میں وہ ساری کی ساری حدیث آ جائے گی۔ اس اکیلی حدیث جبریل سے محدثین نے 17 مسائل اخذ کیے ایک حدیث سے۔ ایک خاص بات جو آپ کے اور میرے مشن منہج منشور کے حوالے سے ہے، ہم صرف وہ بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر 2 زانو ادب اور احترام سے بیٹھ گیا اور آپ سے سوال کرنے لگا۔ صحابہ دیکھتے ہیں ہم نے یہ چہرہ پہلے نہیں دیکھا، گویا مسافر ہے، اجنبی ہے، یہاں رہنے والا نہیں ہے، لیکن کپڑے دیکھتے ہیں تو کپڑے کے اوپر کوئی سلوٹ بھی موجود نہیں ہے، اور اگر سلوٹ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسافر نہیں، لیکن شکل سے جاننے والا نہیں تو لا محالہ مسافر ہوگا۔ خیر یہ ایک الگ باب ہے۔ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے لگا، ما هو الایمان، ما هو الاسلام، ما هو الاحسان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اب جب کوئی بندہ کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو علم نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوالات کا جواب دیتے ہیں تو آگے سے کہتا ہے صدقتا، آپ نے درست فرمایا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے یہ شخص سوال کر رہا ہے کہ احسان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو آگے سے کہتا ہے آپ نے درست فرمایا، گویا پہلے سے پتا ہے۔ اگر پتا تھا تو سوال کیوں کیا، اور اگر آپ کو ان باتوں کا پتا تھا پھر تصدیق کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے اس کا جواب دیا۔ یہ جو اشکال دماغ میں آ رہا ہے کہ ایک شخص آیا سوال کر رہا ہے، گویا علم نہیں، لیکن جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے صدقتا، آپ نے درست فرمایا ہے، گویا سارے کا سارا
علم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے آپ کو پتہ کون آیا تھا؟ کہا ہمیں علم نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو جبریل امین کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے جبریل امین آئے تھے انسانی شکل میں، آسمان سے جبریل امین آئے تھے۔ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، جبریل امین آسمان سے آئے، رسول اللہ اعلان کر سکتے ہیں کہ آسمان سے جبریل آئے ہیں، تمہیں تمہاری دین کی باتیں سمجھائیں گے، ذرا ان کی گفتگو سماعت فرما لو۔ اور وہ حدیث تقریری بھی بن سکتی ہے، لیکن رسول اللہ قیامت تک کے لوگوں کو آپ کا اور میرا مسلک، آپ کا اور میرا منہج بتا رہے ہیں کہ جبریل آئے ہیں تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے۔ اور وہ کیا دین سکھلا کے گئے ہیں؟ وہ دین یہ سکھلا کر گئے ہیں کہ دین اس وقت تک دین نہیں بنتا جب تک رسول اللہ کی زبان سے ادا نہ ہو جائے، ورنہ جبریل بھی آ کر تقریر کرتے دین بن جاتا نہیں۔ رسول اللہ سے پوچھا، آپ نے جواب دیا تو دین بن گیا۔ دین سچا سیدھا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام دین ہے، رسول اللہ کے فعل کا نام دین ہے، رسول اللہ کے قول کا نام دین ہے، رسول اللہ کی نشست برخاست کا نام دین ہے۔ ہمارے معاشرے میں غلط العام، رسول اللہ کی ایک بشری زندگی ہے، رسول اللہ کی ایک نبوی زندگی ہے۔ انکار حدیث کرنے والے، استہزاء حدیث کرنے والے، استحقار حدیث کرنے والوں نے آپ کے ذہن میں یہ مغالطہ ڈال دیا ہے کہ رسول اللہ کی دو زندگیاں ہیں، ایک بشری ہے اور ایک نبوی ہے۔ کون فیصلہ کرے گا؟ گامدی صاحب فیصلہ کریں گے کہ یہ جی داڑھی رکھنا جی بشری تقاضے کے مطابق تھا، نبوی نہیں تھا۔ کون فیصلہ کرے گا؟ کون تقسیم کرے گا کہ یہ حکم بشری ہے؟ کون فیصلہ کرے گا یہ حکم نبوی ہے؟ اور میرے بھائیو، اتنی عام فہم بات ہے، اتنی سیدھی سچی سادی بات ہے، آپ نے آج یہ نقطہ سمجھ کر گھر گھر اس بات کا ابلاغ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ ایک صحابی اٹھا اور کہنے لگا، اور جب بھی کوئی سوال پیش آتا تھا اور سوال کا امکان ہوتا تھا تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ حج کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو ایک صحابی کے ذہن میں سوال آ گیا، افی کلی آمین یا رسول اللہ، کیا یہ جو حج فرض ہے مسلمانوں کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہے؟ یہ سوال پوچھا، رسول اللہ نے اگنور کیا، صرف نظر کیا۔ پھر پوچھا، پھر صرف نظر کیا، پھر پوچھا، پھر صرف نظر کیا۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد رسول اللہ نے اگنور کرنے کے بعد کچھ وقفہ ہوا تو رسول اللہ نے کہا کہاں ہے وہ؟ اس کو ذرا بلایا جائے۔ اس صحابی کو بلایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو، امت کو، تمام کے تمام صحابہ کو ایک ہی نقطہ سمجھایا، اور قیامت تک کے لیے اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو اللہ کی قسم امت میں اختلاف ختم ہو جائے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ میرے بھائی، اے میرے صحابی، سن، تو بار بار مجھ سے پوچھتا تھا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ لو قلت نعم، لو قلت نعم، اگر میں کہتا جی ہاں، اردو میں جی ہاں اور عربی میں نعم، نون عین میم 3 حرف، اگر لو قلت نعم، اگر میں کہتا جی ہاں، لوجبت، تو اللہ کی قسم قیامت تک کے لیے امت کے اوپر ہر شخص کے لیے ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا۔ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور اگر واجب ہو جاتا تو تم میں اس کو پورا کرنے کی استطاعت نہ ہوتی۔ ایسے سوال مت کیا کرو۔ اب بتائیے، رسول اللہ اگر صرف نام کہہ دے تو وہ دین بن جاتا ہے، حج ہر سال کے لیے فرض ہو جائے گا۔
یہ جو غامدی صاحب نے آج کل معاشرے میں انکار حدیث کا فتنہ اٹھایا ہوا ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، انکار حدیث سے ہی استہزاء حدیث اور استحقار حدیث اور سنت کے اندر تخفیف کا فلسفہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے کہ بشری زندگی ہے، نبوی زندگی ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ اور یہ اشکال آج کا نہیں ہے، یہ اشکال آج سے 1400 سال قبل بھی ایک صحابی رسول کو ڈالا گیا، اور اس صحابی رسول سے رسول اللہ نے جو کلمہ کہا، قیامت تک کے لیے یہ اشکال دوبارہ پیدا نہیں تھا ہونا چاہیے۔ کیا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، صرف ریمائنڈر کے طور پہ آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے لکھ لیا کرتے تھے، جو بات کہتے لکھ لیا کرتے، جو بات کہتے لکھ لیا کرتے۔ جو اشکال آج منکرین حدیث اور غامدی صاحب کا پورا گروہ امت کو ڈال رہا ہے، وہی اشکال عبداللہ بن عمر بن العاص کو قریش مکہ نے اور بعض لوگوں نے ڈال دیا۔ کیا کہا؟ رسول اللہ بشر، رسول اللہ بھی بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا۔ رسول اللہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی رسول اللہ خوش ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں۔ تو ہر بات لکھ لیتا ہے، رسول اللہ کبھی غصے میں ہے، کوئی بات کہتی تو وہ بھی لکھ لیتا ہے۔ رسول اللہ بھی تو انسان ہے، اور اگر غصے کے اندر کوئی اونچ نیچ بات ہوگی تو لکھ لے گا، کل امت کے لیے وہ بات حجت بن جائے گی۔ اور رسول اللہ کبھی خوش ہوتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی لکھ لیتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بن العاص نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ باہر آئے، آپ نے ان کے معمول کو بدلتا ہوا دیکھا، پوچھنے لگے اب لکھتے کیوں نہیں؟ پہلے تو آپ ہر بات لکھ لیا کرتے تھے، اب آپ لکھ کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے سیدھی بات رسول اللہ کو بتلا دی کہ بعض لوگوں نے کہا کبھی آپ غم میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ بات تب لکھوں جب آپ معاذ اللہ، یعنی مفہوم یہ نارمل ہو، جس وقت آپ کے اوپر یہ خوشی غم غصے کی کیفیات نہ ہو۔ جو غامدی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ بشری تقاضے اور ہیں، نبوی تقاضے اور ہیں، سیم وہی اشکال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کا اور میرا مسلک بیان کیا، آپ کا اور میرا منہج بیان کیا، آپ کا اور میرا نظریہ بیان کیا۔ کیا کہا؟ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اکتب، لکھا کر اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا، رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں۔ یہ غامدی صاحب نے پتہ نہیں کیا فلسفہ لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا، عجیب و غریب۔ یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت جس میں آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، اس میں کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ یہ بات عام ہے، لوگوں کو پتہ، اب ابلاغ ہو گیا، علم کا دور ہے۔ لیکن قرآن پاک میں رسول اللہ کے حکم کو بغیر دیے ہوئے بھی اللہ نے اپنا حکم قرار دیا۔ یہ عجیب آیت ہے، یہ عظیم آیت ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اس آیت میں جو رسول اللہ کا مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں یہ آیت ممتاز ہے۔ آپ کو پتا ہوگا ایک مشہور واقعہ، علماء اس واقعے کو جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں جائے بغیر مختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا گراؤ کیا، اور یہودیوں کا گراؤ جب کیا تو کہا یہ فلاں درخت کاٹ دو، فلاں جاڑی چھوڑ دو، فلاں تنکا کاٹ دو، فلاں جاڑی چھوڑ دو۔ یہودیوں نے پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور یہودیوں نے پراپوگنڈا کیا کیا؟ جیسے آپ کو پتا ہے اسلام میں درخت کاٹنا جنگ میں بھی جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیسا رسول ہے، کیسا پیغمبر ہے، کھیتیوں کو کاٹ رہا ہے، درختوں کو کاٹ رہا ہے۔ صحابہ کے ذہن میں جیسے ہی یہ اشکال پیدا ہوا، آپ نے ذرا غور کرنا اس آیت کے اوپر۔ حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے کاٹنے کا۔
درختوں کو جھاڑیوں کو کاٹنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے۔ کن کو دیا تھا؟ صحابہ کو۔ صحابہ کے ذہن میں اشکال آ گیا، آسمان سے آیتیں اترنا شروع ہو گئی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ جو تم نے جھاڑیوں کو کاٹا ہے، اگر مائع مسولہ ہو، جو تم نے جھاڑیوں کو کاٹا ہے اور جن کو تم نے چھوڑا ہے، وہ سارے کے سارے کس کے حکم پہ چھوڑا ہے؟ حکم دیا کس نے تھا؟ رسول اللہ نے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کہہ رہا ہے فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ دنیا بھر کے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، قرآن پاک کی اس آیت کا جواب دے کے دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا تھا، حکم تو رسول اللہ نے دیا تھا، صحابہ کو دیا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ حکم کس نے دیا؟ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہے۔ پوری دنیا کے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، وہ اللہ کا یہ حکم، جو منکرین حدیث اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں سارے اوامر سارے نواہی قرآن پاک میں ہیں، پورے قرآن پاک میں یہ حکم اٹھا کر دکھا دیجئے کہ اللہ نے کہاں حکم دیا کہ کاٹو اور چھوڑو، فلاں کاٹو فلاں چھوڑو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پورے قرآن میں یہ تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہا ہو فلاں کاٹو فلاں چھوڑ دو۔ کہاں ہے غامدی کا فلسفہ جو کہتا ہے سارے اوامر قرآن پاک میں موجود ہیں؟ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں جو تم نے کاٹے تھے ماضی میں، جو تم نے چھوڑے تھے، اور اگر نافیہ بنا لیا جائے نہیں تم نے کاٹے اور نہیں تم نے چھوڑے، آپ بتائیے اللہ کہہ رہا ہے میرے حکم سے، وہ قرآن پاک میں حکم کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ گویا رسول اللہ کے حکم کو اللہ اپنا حکم کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کی بات وہی کتابیں، رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم، رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ اگر اس بات کو تھوڑا کھولا جائے، بات طویل ہو جائے گی، میں مختصر کرتا ہوں۔ غامدی صاحب اگلا اشکال معاشرے کے دماغ میں یہ ڈالتے ہیں کہ قرآن کو براہ راست سمجھا جا سکتا ہے، کیسے؟ ترجمے کے ساتھ، عربی آ جائے، عرب کے علوم آ جائیں تو قرآن پاک کو براہ راست سمجھا جا سکتا ہے۔ آج آپ نے چند آیات، بعد میں ویڈیو کے اوپر بھی آپ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایک ذہن میں یہ مقدمہ لے کر جانا ہے۔ منکرین حدیث بھی نماز قصر کرتے ہیں، نماز قصر کرتے ہیں نا، عصر کی 4 کی جگہ 2، کس آیت پہ کرتے ہیں؟ وہ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اذا ضربتم في الارض والی فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، ان يفتنكم الذين كفروا، یہ آیت دماغ میں رکھیں۔ فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة، سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، حالی ٹرانسلیشن سے، حالی ترجمے سے اس آیت کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تم نمازوں کو قصر کرو۔ کب؟ جب تمہیں کفار کے حملوں کا خطرہ ہو، جب کفار کے فتنوں کا خطرہ ہو۔ غامدی صاحب یہ مغالطہ آج آپ امت کو نہیں ڈال رہے۔ یعلا بن امیہ اسی آیت کو حضرت عمر کی بارگاہ میں اٹھا کے لائے تھے اور کہا تھا اے عمر، اب تو کفار کے فتنوں کا خطرہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم نماز قصر کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں قصر کے ساتھ جو شرط رکھی ہے وہ کفار کے حملوں کی رکھی ہے، فتنے کی رکھی ہے۔ حضرت عمر اس کا سوال کو دیکھتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ عمومی طور پہ حضرت عمر کی عادت تھی اس طرح کے سوال کے اوپر آپ کے چہرے کے اوپر جلال آ جاتا، سرخ و سفید ہو جاتا۔ آج یعلا بن امیہ آئے ہیں تو آپ مسکرا رہے ہیں، تو یعلا کو پتہ لگ گیا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے اس آیت میں۔ تو حضرت عمر نے ایک عجیب جملہ بولا، کہا عجبت مما عجبتا، عجبت مما عجبتا، اے یعلا تو پہلا نہیں ہے کہ جس کے دماغ میں یہ بات آئی ہو۔ اللہ کی قسم رسول اللہ بھی زندہ تھے، میں یہ آیت پڑھا کرتا تھا اور مجھے تعجب ہوا، جس طرح آج تجھے تعجب ہو رہا ہے بعین اسی طرح رسول اللہ کی زندگی میں مجھے تعجب ہوا تھا، اور میں یہ آیت رسول اللہ کی بارگاہ میں لے گیا تھا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تو قرآن پاک میں قصر نماز کو خاص کر رہے ہیں کفار کے حملے کے ساتھ۔ اب تو ریاست مدینہ مستحکم ہو چکی ہے، اب کفار کے حملوں کا خطرہ نہیں ہے، تو رسول اللہ کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے تھے۔
اور انہوں نے کہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ اللہ نے تمہیں صدقہ دیا ہے، جب اللہ کسی بات کو صدقے کے طور پہ عطا کرے اس کو قبول کر لیا کرو، سوالات مت کیا کرو۔ کہاں ہے گاندھی صاحب؟ آپ حدیث کے بغیر، آپ رسول اللہ کی تبیین کے بغیر، رسول اللہ شارع لیکن رسول اللہ شارح بھی ہیں، رسول اللہ اس قرآن کو بیان کرنے والے بھی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن آپ کے اور میرے اوپر نازل نہیں ہوا، یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں۔ اگر رسول اللہ کے بیان کے بغیر آیت سمجھنے کی کوشش کرو گے، حضرت عمر کو بھی تعجب ہوگا، یعلا بن امیہ کو بھی تعجب ہوگا، لیکن رسول اللہ جو بیان کریں گے وہی مقدمہ مانا جائے گا۔ چلیں یہ تو حضرت عمر تھے، ایمانداری سے بتائیے گا انبیاء کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل ہستی کس کی ہے؟ ابو بکر کی، سب سے بڑے فقیہ ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو بکر کا رنگ اڑ گیا اور حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کے پاس آگے فقیہ امت ہے۔ غامدی صاحب آپ قرآن پاک کو ترجمے سے حالی عربی سے سمجھنے کی کوشش کر لیں، ابو بکر سے زیادہ فقاہت، ابو بکر سے زیادہ فقیہ نہیں بن سکتے۔ ابو بکر بغیر رسول اللہ کی بیان کے اس آیت کو سنتے ہیں، نازل ہوئی من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برا عمل جو کوئی بھی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ کانپ اٹھے، اللہ کے رسول کے پاس آگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آیت نازل ہونے کے بعد تو زندہ رہنے کا مفہوم یہ ہے اب گزارا ہی نہیں۔ کون ہے جو بندہ گناہ نہ کرتا ہو، ہر گناہ کا بدلہ ملنے، ہر گناہ کی سزا ملنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ یہ ہے بیان۔ حضرت ابو بکر بھی براہ راست قرآن کو سمجھ رہے ہیں تو بات پوری سمجھ نہیں آ رہی، کس سے سمجھی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی جائے گی۔ الست تمرض الست تحزن، ابو بکر بیمار نہیں ہوتے؟ ہوتا ہوں، غم نہیں آتے؟ مفہوم رسول اللہ سمجھا رہے ہیں اپنے رفیق کو، یار غار کو، وہ ان کو عربی نہیں تھی آتی، ان کو سمجھا رہے ہیں کیا تو مریض نہیں ہوتا؟ کیا تیرے پہ غم نہیں آتا؟ آتا ہے۔ کیا یہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، بندہ مومن کو سوئی بھی چبھے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب تو بیمار ہوتا ہے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب تو غمگین ہوتا ہے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جو آیت کا مطلب سمجھا کہ ہر گناہ کا بدلہ ملے گا، اس سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھا۔ چلیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غامدی صاحب کہہ دے ایک صحابی کا فہم تھا، یا منکرین حدیث کہیں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ چند اکیلے صحابیوں کا یہ فہم تھا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ آیت اتری ایک صحابی نہیں، دو صحابی نہیں، پورے کے پورے صحابہ کا گروہ پریشان ہو گیا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کون ہے دنیا میں ایسا جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرے اور جس کے ایمان کے اندر کبھی کمی بیشی نہ ہو؟ وہ کون ہے جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرے؟ اللہ کے رسول کے پاس آ گیا ہے، اللہ کے رسول یہ کیا آیت اتری ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والا ہے، تو گویا ہم ہدایت پہ نہیں ہیں، گویا ہمارے لیے جنت کا امن نہیں ہے۔ جو بندہ ظلم کر دے گا وہ امن سے محروم ہو گیا، وہ ہدایت سے محروم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں، بیان کرتے ہیں، آپ نے قرآن کو کیا سمجھا؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے، یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ جو اپنی ایمانوں کو شرک کی غلاظت سے آلودہ کر لے گا پھر اس کے لیے کل قیامت کے دن جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، ابد ہا ابد، ہزار ہا ہزار، ارب ہا ارب سال گزر جائیں گے، شرک کی آلودگی ایمان میں آ گئی تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اے میرے صحابہ، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تم نے لقمان کو اپنے بیٹے کی وصیت نہیں دیکھی؟ کتنی عام کا اچانک اشکال دور ہو گئے۔ پھر ایک اور صحابی، یہ بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، بات اس طرف چل پڑی، دماغ کئی مرتبہ کچھ اور بندہ تیاری کر کے آتا ہے، گفتگو دوسری طرف چل پڑتی ہے۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔
रोदे के हवाले से साहबा का ये वाकया मुहद्दिसीन जानते हैं, इसका एक दिबाचा शान नज़ूल है, लेकिन जो बात हमारे नुक्ते की है वो अजीब है। ये कुरान पाक की आयत उतरी कि उस वक्त तक खाते पीते रहा करो जब तक सफेद धागा काले धागे से मुमताज नहीं हो जाता। तर्जुमा रख रहा हूं अरबी लुगत का, रामजी साहब के तरह का। तो अदी बिन हातिम साहबी रसूल है, माहर अरबी दान है, सही सनद के साथ ये वाकया मौजूद है। अपने सरहाने सुबह 2 धागे रख के लेट गए, एक काला और एक सफेद, और उनको समझ ना आए कि सूरज तो यहां तक पहुंच गया, अभी दोनों में इम्तियाज नहीं हो रहा। जब सूरज ठीक ठाक चढ़ गया फिर काला रंग जाहिर हुआ, सफेद रंग जाहिर हुआ, तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में आके कहने लगे ये तो बहुत टाइम है, ये तो बंदा सारी रात के बाद फजर के बाद भी खा पी सकता है। रसूलुल्लाह ने कहा क्या मतलब, क्या मतलब, तूने क्या समझा? कहा ये कुरान की आयत नाज़िल हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा अदी बिन हातिम, इस सियादारी से मुराद रात की सियादारी है और इस सफेद धागे से मुराद सुबह की सफेदी है। आपने असल में सफेद धागा और सियाह धागा समझ लिया। तो कुरान पाक को जो बराह रास्त बगैर रसूलुल्लाह के समझने का दावा करे, अगर सहाबा भी समझने की कोशिश करे, उनको इज्तिहादी खता लग सकती है। तो आज का गांधी, आज का मुनकरी हदीस आपको के बराह रास्त कुरान से समझ लो, बराह रास्त कुरान से हासिल कर लो, अल्लाह की कसम ये वहम है, ये इश्काल है, ये दीन को मुकम्मल ना समझने की बात है। दीन मुकम्मल कब होगा? जब कुरान की तशरीह रसूलुल्लाह के अमाल से होगी। पूरे कुरान पाक में जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी 700 मकामात है, 700 जहां पर अल्लाह ने बिल वास्ता या बिला वास्ता रसूलुल्लाह की पैरवी को फर्ज किया और आखिर में इंतहा कर दी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वा, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी नमूना है। थोड़ी जिंदगी नमूना है कि पूरी जिंदगी? आधी जिंदगी नमूना के पूरी जिंदगी? 1/4 नमूना के पूरी जिंदगी? पूरी जिंदगी में सुबह है कि नहीं, शाम है कि नहीं, नशिस्त है कि नहीं, बर्खास्त है कि नहीं, तहारत है कि नहीं, वुदू है कि नहीं? तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी नमूना है। अब आपने और मैंने इत्तबा करनी है, किसकी करनी है? रसूलुल्लाह की। और इनकार हदीस करने वालों का नजरिया क्या है? नमूना है लेकिन नमूना सेफ नहीं है, नमूना महफूज नहीं है। कैसा अकल के ऊपर पर्दा है। आम फहम आपको एक बात समझाता हूं। आप किसी दर्दी को ईद के मौके के ऊपर एक सूट दें और उसको कहें सी दो, वो कहे ठीक है, फिर आप उसको फोन करें नमूने के मुताबिक सी दो, वो कहेगा अच्छा नमूना दे। आप फिर फोन करें, आप उसको 700 फोन कर दे, अल्लाह माफ करे तमसील के तौर पे नहीं कह रहा, समझाने के तौर पे, और आप उसको के नमूने के मुताबिक सियो, नमूने के मुताबिक सियो, अल्लाह की कसम 5वीं और 10वीं दफा आपको कहेगा ए बदअकल इंसान नमूना बेचता नहीं है, सैंपल देता नहीं है, और बार बार कहता है नमूने के मुताबिक सी दो। अल्लाह ने 700 से ज्यादा मकामात पे रसूलुल्लाह की पैरवी का हुक्म दिया, उनकी जिंदगी को नमूना करार दिया, और नमूना ही महफूज नहीं है, और नमूना ही आपके पास और मेरे पास नहीं है। अल्लाह ताला आपसे और मेरे से मजाक कर रहे हैं कि नमूना दिए बगैर कह रहे हैं नमूने के मुताबिक चलो। अल्लाह के बंदो, पूरे का पूरा नमूना महफूज है, तभी अल्लाह मुझे और आपको हुक्म दे रहे हैं कि इस नमूने के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अब आइए बात के अगले हिस्से की तरफ, और वो दुख की बातें। नमूना रसूलुल्लाह की जिंदगी, दीन शरीयत रसूलुल्लाह का कौल। कल 12 रबीउल अव्वल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। केक बनाए गए, उन केकों के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी लिखा गया, और सोशल मीडिया भरा पड़ा है, नाम मोहम्मद भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ। लेकिन गुस्ताख फिर भी अहले हदीस हैं, गुस्ताख फिर भी वहाबी हैं। आप आशिके रसूल हैं, आपका दावा है नामे नबी को केक के ऊपर लिखकर उसके ऊपर छुरी को चला दिया, फिर भी गुस्ताख हम हैं, छुरी को चला दिया। हजरत अली, सुहेल ने कहा था ना रसूलुल्लाह मिटा दो, कहा मैं नहीं मिटा सकता,
पेंसिल से भी नहीं मिटा सकता। ये रसूलुल्लाह का मनसब है। तू और मैं उम्मती होकर रसूलुल्लाह का नाम लिखें और फिर पेंसिल से रब करने की बजाय, वो एक अलग मसला तो हो सकता है, आप उसके ऊपर छुरी को चला लें और फिर आप ये कि अहले हदीस हमें बुरा भला कहते हैं। अल्लाह के बंदो, मैं तो दावत फिक्र देता हूं और बरेलवी उलमा को भी टीवी के ऊपर बैठ के इस बात की दावत दी अल्लाह के लिए, और बगैर तासुब कहता हूं बरेलवी भाइयों को, देवबंदी भाइयों को, अहले हदीस भाइयों को, और बगैर तासुब कहता हूं अपने दिलों को खोलिए, दलाइल को समझिए। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह का नाम केक के ऊपर लिख के उसको काटना बरेलवी मकतबा फिक्र के आप जय्यद उलमा से फतवा ले ले, उनकी नजर में भी जायज नहीं है। आप हमारे ऊपर बात करते हैं। फिर दूसरी बात ये भी अहम है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक आलिम दीन को ये कहा था, उसने अपना वादा पूरा किया और उसने इसके खिलाफ सदा एहतजाज को बुलंद भी किया, लेकिन उसने मेरे साथ एक और वादा भी किया था जो आज तक उसने पूरा नहीं किया। वो मसला भी समझ लीजिए। वो मसला क्या है? अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह के जूतों को लगने वाली खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। रसूलुल्लाह के नालैन हमारे सर का ताज है। रसूलुल्लाह के जूते हमारे माथे का झूमर है। लेकिन अल्लाह के बंदो, ऐ मेरे बरेलवी भाइयों, दावत इस्लाह है, क्या रसूलुल्लाह के अपने जूते हो, अपने जूते हो, उनके ऊपर रसूलुल्लाह का नाम लिखना जायज है? अल्लाह की कसम, उनके ऊपर रसूलुल्लाह का नाम लिखना जायज नहीं है। ईमानदारी से बताओ, ये आपको किसने मुगालते में डाल दिया? रसूलुल्लाह के अपने ही जूते क्यों ना हो? ये तो तशबीह है ना, ये तो शबीह है नालैन की। इनके ऊपर नामे नबी लिखते हो और फिर झंडियां लगाते हो और फिर माअल्लाह आप गवाह हैं, उन जूतों को उठाकर खड़े हो जाते हैं। पूछा जाता है आप क्या कर रहे हैं? कहते हैं आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, आप आ रहे हैं, माअल्लाह हम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। यहां पे आपने रुकना है, गौर करना है। कोई तमसील बयान नहीं कर रहा, कोई मिसाल और कोई मुआवना नहीं कर रहा, लेकिन बात समझाने के लिए है। मेरे बरेलवी भाइयों, आपका सगा बाप हो, आपके सगे बाप की जूतियां हो, आप तशबीह के तौर पे नहीं, उसकी असली जूतियां भी उठाकर वो एयरपोर्ट पे आए, वो आए इस्तकबाल करने के लिए, उसकी अपनी जूतियां भी उठाकर आप उसको लहराकर इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह की कसम आपको जूतियां मारेगा कि अपने बाप का इस्तकबाल जूतियां लहरा के कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, वो कायनात का सबसे अजीम इंसान, वो मखलूकात में सबसे आला, वो मखलूकात में सबसे अफजल, आपको इस्तकबाल के लिए ये नालैन लहराना याद आ गए। अल्लाह करे कि हमारी ये बात भी बरेलवी उलमा तक पहुंचे और वो अपने मसलक की इस्लाह करे। और आज मैं खुश हूं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान कालम लिखते हैं और रागिब नईमी ने भी आज कालम लिखा है। अल्लाह का शुक्र है। मैंने जुम्मे के दिन भी इस बात को उठाया था कि ये क्या हो रहा है। 12 रबीउल अव्वल है, रसूलुल्लाह का मिलाद मनाना है। अहले हदीस उस तरह मनाने के लिए तैयार है जिस तरह रसूलुल्लाह ने मनाया है, अबू बकर ने मनाया है, उमर ने मनाया है, उस्मान ने मनाया, अली ने मनाया। कैसे मनाया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते हैं, मैं पीर को पैदा हुआ और मैं पीर को रोजा रखता हूं। लोगों, कितनी आम फहम बात है। ईद उल फितर की रसूलुल्लाह ने तारीख बतलाई, ईद उल अजहा की रसूलुल्लाह ने तारीख बतलाई और अपने पैदाइश के दिन के हवाले से दिन बताया। तारीख बताई है कि दिन बतलाया? पीर का दिन बतलाया कि तारीख बतलाई है? और ईद उल फितर की तारीख, ईद उल अजहा की तारीख। और हमने जब इस मुकदमे को उठाया, अल्लाह के बंदो, आप रसूलुल्लाह की 12 रबीउल अव्वल, चंद साल पहले इसको 12 वफात कहा जाता था। अब आप मिलाद के तौर पे अगर इसको मनाते हैं तो उसका इफ्तिताह ढोल से करते हैं, बाजों से करते हैं, नाच गाने से करते हैं, तबले और सरंगी से करते हैं। अफसोस होता है ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मैंने 4 साल पहले इस बात को जब टीवी पे उठाया शिद्दत से कि अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह मौसीकी के आलात तोड़ने के लिए आए हैं, रसूलुल्लाह रक्सो सरूर की महफिलों को खत्म करने के लिए आए हैं। एक मौलवी उठा, सोशल मीडिया पे मौजूद है, आज भी उसका क्लिप मौजूद है।
وہ کہنے لگا ہمارے اوپر اہل حدیثوں نے اعتراض کیا ہے کہ ہم موسیقی بجاتے ہیں، ہم ڈھول بجاتے ہیں، ہم طبلہ اور سرنگی بجاتے ہیں، میرے پاس دلیل ہے ڈھول بجانے کی۔ میں نے پوچھا کیا دلیل ہے آپ کے پاس ڈھول بجانے کی؟ کہنے لگا کل رات میں نے خواب دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول بجا رہے تھے۔ معاذ اللہ، یہ دلیل ہے۔ نیٹ کے اوپر یہ کلپ سیالوی صاحب کا موجود ہے، جس کو یقین نہیں آج سرچ کر کے سن سکتا ہے۔ یہ دلیل ہے ڈھول بجانے کی۔ ڈھول بجانے کی کیا دلیل ہے؟ 12 ربیع الاول کو ڈھول کیوں بجایا جائے گا؟ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول بجایا۔ پھر ایک اور بندے کی بات سن لیجیے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہم یہ بات جب کرتے ہیں نا درد دل سے کرتے ہیں، اللہ کے بندے اور میرے علمیوں کو بھی اصلاح کے طور پہ کرتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے کم از کم جس نبی کا نام لیتے ہو جو موسیقی کے آلات توڑنے آئے اس نبی کا نام موسیقی پر مت لو، طبلے پہ مت لو، ڈھول کے اوپر مت لو۔ گستاخی کے فتوے ہمارے اوپر اور ناچ گانا بنگڑا آپ کر رہے ہیں۔ تو ایک مولوی نے عجیب جواب دیا، وہ بھی نیٹ کے اوپر موجود ہے، سن لیجئے۔ کہنے لگا اہل حدیثوں کو بالعموم مخاطب ہو کر کہنے لگا یہ جی مولوی آج کل موسیقی کے خلاف بڑے لگے ہوئے ہیں، وہابی مولوی۔ یہ وہابی جو ہے نا نیٹ پہ کلپ موجود ہے، یہ قرآن کی آیتیں حدیثیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو جہنم میں لے کے جائیں گے، اور ہمارے بابے سرنگیاں اور طبلے بجا کر لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور پھر منہ سے سرنگی کی آواز بھی نکالنے لگا اور لا الہ الا اللہ کو اس ردم سے پڑھنے لگا۔ کہنے لگا ہمارے بابے موسیقی کے اوپر زیادہ رد نہ کرو، ہماری لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ ہم کہہ رہے ہیں موسیقی نہ بجاؤ، وہ کہتا ہے لوگوں کو گمراہ نہ کرو، ہمارے بابے سرنگیاں بجا بجا کر لوگوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ یہ جنت کی طرف لے جانے کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا، آسمان سے حور و غلمان۔ اس 12 ربیع الاول پہ بھی پچھلے سال ملتان میں یہ ڈرامہ ہوا، ایک عورت کو حور بنایا گیا کہ میلاد میں حوریں بھی اتر رہی ہیں، غلمان بھی اتر رہے ہیں۔ پورا سارا دن اس بے پر عورت کو غیر محرموں کے سامنے ڈیکوریشن کر کے بٹھایا گیا۔ یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ اور پورے دن کے بعد اس عورت کا جو بیان اخباروں میں آیا آپ نے پڑھا تھا کہ مجھے پورے دن کی پیمنٹ بھی نہیں دی۔ اندازہ کر لیجیے۔ اب اس 12 ربیع الاول کے اوپر بھی یہی کام کیا جا رہا کہ یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ اور میرے احناف بھائیوں، آپ پورا سال یہ کہتے ہیں عورتیں مسجدوں میں نہ آئے، فتنے کا خطرہ ہے، اور اس 12 ربیع الاول پہ آپ نے عورتوں کے لیے مسجدوں کو کھولا، عورتیں منبر کے اوپر کھڑی ہو کر بھنگڑے ڈال رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں۔ حافظ آباد میں 12 ربیع الاول کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ سبحان اللہ، اونٹ کے گلے کے اوپر چھری کو چلا کے حافظ آباد میں اس 12 ربیع الاول کو، پچھلے سال ایک اونٹ کیا اس شخص نے، اس سال اس نے 2 اونٹ کیے ہیں کہ یہ بڑی عید سے بھی بڑی عید ہے، اس لیے میں ایک نہیں 2 اونٹ قربان کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، ابو بردہ کی بکری کا واقعہ بھول گئے؟ کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ ابو بردہ فجر کی نماز کے بعد اٹھے، فجر کی نماز ادا کی، عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اپنے علاقہ کو دیکھا اور سوچا بڑے غریب لوگ ہیں، بڑے مسکین لوگ ہیں، ان کے پیٹ میں بڑی بھوک ہے، ابو بردہ قربانی کرے گا اور سب سے پہلے ان کے پیٹ میں اگر جائے گا ابو بردہ کی بکری کا گوشت جائے گا۔ اس نیت سے، نیت اچھی ہو تو جو مرضی کرو، اس نیت سے قربانی کر رہے ہیں کہ ابو بردہ کی بکری اچھی نیت ہے کہ بری نیت ہے؟ بکری کو قربان کر کے لوگوں کو بانٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، رسول اللہ کو واقعہ سنا رہے ہیں بڑی خوشی سے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے غریب لوگوں کے لیے سب سے پہلے اپنی بکری کو قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ کا اور میرا منہج بیان کیا، کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی تھی؟ نہیں۔ اے ابو بردہ، آپ کی بکری صدقے کی بکری تو ہو سکتی ہے، قربانی کی بکری نہیں ہو سکتی۔ قربانی کی بکری کب ہوگی؟ جب آپ عید کی نماز کے بعد کریں گے۔ عید کی نماز کتنے منٹ میں ہو جاتی ہے؟ 2 منٹ میں کئی لوگ پڑھ لیتے ہیں، چلو اہل حدیث 5-10 منٹ لگا کے پڑھتے ہیں۔ اگر 2 منٹ پہلے بکری کی ہے، کس دن کی ہے؟ عید قربان کے دن، عید قربان کے دن، جو قربانی کا دن ہے اس دن کی ہے تو قربانی نہیں ہے۔
یہ 12 ربیع الاول کو اونٹ ذبح کر کے قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت کی اصلاح کرے اور ان کو ہدایت دے۔ اور میرے بھائیوں، آخر میں ایک دعوت فکر بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں آج سب سے پہلے مصدوم اور ہنگو کے واقعے کے اوپر نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی شانہ بجانہ کھڑے ہیں۔ ایسے ہر بم حملے کی، بم دھماکے کی، ہوش کش حملے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور بریلویوں سے اظہار تدیت بھی کرتے ہیں اور دیوبندیوں سے اظہار تدیت بھی کرتے ہیں۔ یہ ظلم ہے اور اس ظلم کو روکنا کس کا کام ہے؟ ریاست کا کام ہے۔ لیکن ایک شکوہ بھی ریاست سے بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اور آپ نے جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ساتھ کیوں دینا ہے؟ کس وجہ سے دینا ہے؟ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، حیدرآباد کے اندر سیدنا عمر کے پتلے کو جلایا گیا، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھ لیا۔ کس نے ان گستاخوں کو کافر کردار تک پہنچانا ہے؟ وہ تو چھوٹ جائیں گے، وہ تو آزاد ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی آواز کمزور ہوگی اور اگر آپ منتشر ہوں گے اور اگر آپ ایک نہیں ہوں گے، اللہ کی قسم بالخصوص اہل حدیث عوام آپ سے کہتا ہوں، آج وقت آ گیا ہے، بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو مل جائیں کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیے کہ دریا نظر آئے۔ اگر آج آپ منتشر ہو گئے، دفاع صحابہ کس نے کرنا ہے؟ آج آپ ایمانداری سے بتلائیے، کیا آپ سب کے دل میں، کیا آپ کو رات کو نیند آ جاتی ہے کہ سیدنا عمر کی توہین ہوئی ہے اور میں اور آپ ایسے بے غیرت ہوں کہ سکون کی نیند سو جائیں؟ ہمارے وطن عزیز کے اندر ان جید صحابہ کی کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے یہ جی سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کا مسئلہ ہے؟ اللہ کی قسم میں اکثر اس لیے کہتا ہوں اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بھی کہا ہے، یہ سیدنا امیر معاویہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ ابو بکر و عمر جیسے متقی بن کے بھی آ جائیں تو ان تبرہ کرنے والوں کے تبرے سے نہیں بچ۔ حضرت عمر بچ گئے ہیں، حضرت ابو بکر بچ گئے ہیں، حضرت عمر کا پتلا اور ان کے اوپر لان تان کر کے اس وطن عزیز کے اندر پتلا جلایا۔ اور پھر اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ناموس صحابہ بل کے رستے میں کیوں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ اس لیے ڈالی جاتی ہے، کس نے منظور کروانا ہے؟ کس نے صحابہ کی جنگ لڑنی ہے؟ کس نے ختم نبوت کی جنگ لڑنی ہے؟ کس نے حرمت رسول کی جنگ لڑنی ہے؟ اگر آج بھی آپ نے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ نہ دیا تو آپ اکیلے اکیلے کر کے آپ کے حقوق غصب کر کے کوئی ایک شخص بھی دفاع صحابہ کے لیے آپ سے وعدہ لیتا ہوں، اس بزرگ کے ابھرتے ہوئے جذبے کو دیکھ کر آپ سے پہلے وعدہ لیتا ہوں، کیا دفاع صحابہ کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ دفاع صحابہ کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ گلی گلی نگر نگر عمر عمر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر آپ سب ساتھی اس بات کا وعدہ کریں کہ دفاع حق نبوت کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دیں گے، دفاع صحابہ کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دیں گے۔